حیا کی دیوی وفا کی آیت، حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پاک پر چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آپ کا 3 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ رمضان المبارک کے فضائل کے مسائل وہ تو ہم دروس کے اندر کر لیا کرتے ہیں، مگر میں نے اس جمعہ کو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ جنتی پھل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جنتی پھل دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فوراً جنت سے 2 سیب لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 1 سیب آپ کھا لیں اور 1 سیب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلا دیں، اور پھر حق زوجیت ادا کریں۔ اللہ رب العزت پھر آپ کو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرما دے گا۔ اب جب وقت گزر گیا، زمانہ گزرا، پھر غیر مسلموں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ آپ ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یعنی معجزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ جب آقا کریم علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے تو اس وقت یا تو وہ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ جن کی قسمت کے اندر ایمان لکھا ہوتا تھا وہ تو بغیر معجزات کے بھی مان جایا کرتے تھے، مگر جن کی قسمت کے اندر ازلی بدبختی لکھی جا چکی ہوتی تھی ان کو اگر معجزات بھی دکھا دیے جاتے تھے مگر وہ ان کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی قسمت کے اندر ازلی بدبختی لکھی جا چکی تھی۔ اب ایک بزرگ ہیں، وہ درس دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں دیکھا تھا، ان کی زیارت نہیں کی تھی۔ ایک شخص مجمع کے اندر بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ابو جہل تو حضور کے چچا ہیں، مگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا؟ کہا میں خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابو جہل نے حضور کو نہیں دیکھا۔ کہا ذرا بات سمجھا دیں، بات کو کھول دیں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ابو جہل نے اصل کے اندر
محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تھا۔ یعنی اس نے حضرت عبداللہ کا یتیم بچہ دیکھا تھا، اس نے اس کو دیکھا تھا مگر اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ اللہ کے رسول سمجھ کر دیکھتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ ایمان لے آتا۔ یعنی اس نے محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا تھا بلکہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا۔ تو جن کی قسمت کے اندر ازلی بدبختی لکھی جا چکی ہوتی ہے، ان کو جتنے مرضی معجزات دکھا لیں، قائل کر لیں، مائل کر لیں، وہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوا کرتے۔ اب غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ اب حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کتنی رسوائی ہے جو آقا کریم علیہ السلام، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، کتنی رسوائی ہے ان کے لیے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں اور تمام رسولوں سے بہتر رسول ہیں۔ اب یہ بات اپنی زبان مبارک سے آپ کہہ رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے شکم اطہر کے اندر ہیں۔ جب یہ بات آپ کی والدہ محترمہ اپنی زبان پر لاتی ہیں تو آپ کے شکم اطہر سے آواز آتی ہے کہ امی جان آپ خوف نہ کریں، غم زدہ نہ ہوں، ڈرے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پیٹ سے آواز آئی، شکم اطہر سے آواز آئی، اور روض الفائق کے اندر یہ بات درج ہے۔ شکم اطہر سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، ایمان کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تک پیدا نہیں ہوئی مگر آپ کی کرامات کا ظہور جو ہے وہ پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ساری فضا آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے منور ہو گئی تھی، ساری فضا نور سے منور ہو گئی تھی۔ وہ حسین بیٹی شہزادی والی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو جنتی نعمتوں کی خواہش ہوتی تھی تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دے دیا کرتے تھے، آپ کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو انسانی حور ہے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پلڑے کے اندر ڈالی۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور آپ کا لقب بطول ہے اور آپ کا لقب زہرا ہے، اور آپ کو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ وغیرہ کے القابات سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اسی نام پر ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا، اس پورے نام پر ایک شاعر نے ایک ایک حرف پر نقشہ کشی کی۔ اس نے کہا کہ فے سے فہم بشر کا حاصل، فاطمہ زہرا یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ طا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، اور یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، اور یہ زے سے زینت زمیں کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، اور یہ رے سے رہبر رہے وفا کی،
الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ آپ کا لقب زہرا تھا اور بطول تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بچپن عظیم ہستیوں کی آغوش کے اندر بسر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنگت نصیب تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے اقوال کو سنتی، افعال کو دیکھتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پر تاثیر کلمات سے آپ محظوظ ہوا کرتی تھیں۔ تو اتنی کریم بارگاہ کے اندر آپ نے اپنا بچپن گزارا اور اس بارگاہ کے اندر آپ نے تربیت پائی، تو کتنی عظیم شخصیت۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب بازار سے مخمل کا کپڑا لے کر آتے ہیں تو اس کو ایک چیز کے اندر استعمال کر لیتے ہیں، رضائی بنا لیتے ہیں یا کوئی عورتیں سوٹ بنا لیتی ہیں، مگر جو باقی کپڑا بچتا ہے اس کی ٹاکی بنا لیتی ہیں، اور کچھ کپڑے کا قرآن مجید کا غلاف بنا لیتی ہیں۔ اب کپڑا ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی ہے، مگر اس کی نسبت بدل گئی ہے، اس کی سنگت اور صحبت بدل گئی ہے۔ اب ایک کپڑا جو قرآن مجید کو مس ہو جاتا ہے اس کو باوضو ہو کر چھوتی ہیں، اور آپ بھی باوضو ہو کر چھوتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت صحبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور دوسرا کپڑا جو صفائی ستھرائی کے کام آتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ کپڑا ایک ہی ہے مگر صحبت اور نسبت کا فرق آ گیا ہے۔ یہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے آقا کریم علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش کے اندر تربیت پائی۔ بچپن آپ کا اسی ماحول کے اندر گزرا۔ حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے اندر اور آپ کی نشست و برخاست کے اندر، آپ کی عادات و اطوار کے اندر میں نے کسی کو آپ سے مشابہت رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ آقا کریم علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر مشابہت رکھتی تھی، انداز و اطوار کے اندر، سیرت و کردار کے اندر، گفتگو کے اندر، انداز کے اندر، ہر چیز کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ پھر فرمایا نہیں، تصویر تو صرف چہرے کی ہوتی ہے، مگر آپ سیرت و کردار کے اندر سر تاپا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مشابہت رکھتی تھی۔ ہم شکل تھیں اور آقا کریم علیہ السلام کے سیرت و کردار کی اس قدر کوئی مثل نہ ملتی تھی۔ سب سے بڑھ کر آپ کے اندر، آپ کی سیرت پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا عکس جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ آپ کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، بے شمار گوشے ہیں، مگر میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذوق عبادت، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کی سیرت پاک سے ہم بھی کچھ سیکھنے کو لیتے ہیں۔ ذوق عبادت اور کس قدر آپ کی سخاوت کا انداز تھا، ایثار کا انداز تھا، کس قدر آپ کی ہمدردی کا انداز تھا۔ چند چیزیں میں اس حوالہ سے آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مسجد بیت کے اندر کھڑی ہو جاتی، مسجد بیت کے محراب کے اندر کھڑی ہو جاتی اور ساری رات آپ نوافل ادا کیا کرتی، ساری رات نماز ادا کیا کرتی تھی، مولا کے حضور سجدہ ریز رہا کرتی تھی حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی۔ اور
مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے آپ دعائے خیر کیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کی اماں جان آپ مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے، بعد کے اندر اپنے گھر کا حق ہے، اس وجہ سے میں مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتی۔ خدا کی عزت کی قسم کس قدر آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تربیت عطا فرمائی کہ پڑوسیوں کے حقوق اس قدر عطا فرماتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے ان سے مال لینا پسند کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی بجائے ان پر ظلم کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے اندر اور صحابہ کرام کی سیرت پاک کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ غمخواری کیا کرتے تھے، محبت کا درس دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر اس قدر نرمی پائی جاتی تھی، اگر کوئی آپ پر ظلم بھی کیا کرتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام اس کو بھی معافی عطا فرما دیا کرتے، بلکہ دعاؤں کے ساتھ نوازا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نجرانی چادر، موٹے کنارے والی چادر پہنی ہوئی تھی، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک درج ہے۔ موٹے کنارے والی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی اور ایک عربی بدو آیا، اس نے آ کر زور سے چادر کو کھینچا، زور سے چادر کو کھینچا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حاجت کو پورا فرمائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک پر وہ رگڑ کا نشان میں نے خود دیکھا، یعنی چادر کھینچنے کی وجہ سے رگڑ کا نشان آ گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے برہمی کا اظہار نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے جب چہرہ مبارک پھیرا فوراً ہی مسکرا پڑے، فوراً مسکرا پڑے۔ طبیعت کے اندر اس قدر نرمی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ بات چھلکتی ہے، تو ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک سے اس درس کو ضرور اپنی زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، زندگی کے اعمال کے اندر ہمیں ضرور اپنانا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ یہ ہمیں ہر طور اپنانا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ساری رات عبادت کرتی اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتی۔ ایک اگر آپ کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت ہے، کدورت ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر نفرت جو ہے وہ جھڑک اٹھتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آپ کو درپیش ہو تو اس وقت آپ اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، تنہائی کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت تمہارے دل کو صاف فرمانا شروع کر دے۔ تم دعا کرتے جاؤ گے اللہ رب العزت تمہارے دل کو اس کی کدورت سے صاف کر دے گا۔ یہ نسخہ بھی علماء کرام دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دعائے خیر کیا کرتی تھی، اس قدر عبادت کے اندر ساری رات مگن رہا کرتی تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی شہزادی والی کونین جب گھر کے کام کاج کرتی تھی تو اس وقت بھی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، کام کاج میں مصروف رہتی مگر ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ یعنی ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر ہم کسی کام کے اندر مصروف ہوں تو ہم نے کانوں کے اندر ہینڈ فریاں لگائی ہوتی ہیں، نوجوانوں کانوں کے اندر ہینڈ فریاں لگائی ہوتی ہیں اور کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر عورتیں اس قدر ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ناچ گانے سنتی ہیں، مگر قرآن مجید سے ان کا جو تعلق ہے وہ اٹھ گیا ہے، قرآن مجید سے رشتہ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہماری زندگی کے اندر آج کل کوئی ڈرائیونگ بھی کر رہا ہو تو اس وقت بھی اس نے ساتھ ساتھ گانے لگائے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیت کو اس حال کے اندر وہ مینیج کرتا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم قربان جائیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ جب گھر کے کام کاج کرتی تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف رہتی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے، یہ بات سفینہ نوح کے اندر موجود ہے۔ اور شادی کی پہلی رات جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رخصتی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی ہیں تو اس وقت دونوں نے بستر کو ترک کر دیا، بستر کو چھوڑ دیا، ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہے۔ شادی کی پہلی رات ہے مگر عبادت کے اندر مصروف رہے، اور رات کو قیام کرتے دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے دن کو روزہ رکھتے، اور 3 دن اسی عالم کے اندر گزر گئے، رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جو شخص نفلی روزہ ایک روزہ بھی رکھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم سے 40 سال کی مسافت اس کو دوری فرما دیتا ہے، 40 سال اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو نفلی روزوں کی بھی اس قدر فضیلت ہے۔ 3 دن گزر گئے، مولا علی مشکل کشا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی ہوئی ہے، مگر رات کو قیام کے اندر صرف کرتے اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں ان دونوں نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، 3 دنوں سے یہ قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے اور یہ فرماتا ہے، مجدہ دیتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے روز گناہگار امت کی شفاعت کریں گے، گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو اس قدر عبادت کا ذوق آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ آپ کی شادی کی بھی پہلی رات، مگر پھر بھی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ ساری رات عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ ہماری زندگی کے اندر عبادت کا جو لطف ہے، جو ذوق ہے، وہ کیوں نکل گیا ہے؟ ہماری نظروں کی حفاظت نہیں رہی، ہماری نظریں آوارہ ہو گئی ہیں۔ ہم جب موبائل چلاتے ہیں تو اس وقت نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، اور بازاروں کے اندر ہماری نظریں محفوظ نہیں ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظر کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو عبادت کے اندر لذت عطا فرما دیتا ہے، عبادت کے اندر لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے عبادت کے اندر ہمارا ذوق ختم ہو گیا ہے، لطف ختم ہو گیا ہے۔ عبادت کے اندر اگر لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام جو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کے اندر ہمیں ملتے ہیں، وہ تمام کام ہمیں اپنی زندگی کے اندر انجام لانے ہوں گے۔ حضور کا اسوہ پاک اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا، پھر ہم ایک مستحکم اور باکردار انسان بن کر سامنے آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب آقا کریم علیہ السلام کو اسوہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ عبادت کا یہ ذوق اس قدر آپ کی زندگی کے اندر پایا جاتا تھا، عبادات کے اندر اپنا وقت صرف کرتی اور گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، خود گھر کے کام کاج کرتی تھی، سب کچھ گھر کا خود کرتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ آ کر خبر دی کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ خادمہ آئی ہیں، لہٰذا تم جا کر حضور سے کوئی خادمہ لے کر آؤ، سوال کرو، کوئی خادمہ آپ کو دے دیں گے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور ایک خادمہ کا سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، گھر کے کام کاج اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی خادمہ دے دیں تاکہ گھر کے کام کاج کے اندر آسانی ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کو فرمایا کہ اے فاطمہ،
میں تم کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ جب تم گھر کے کام کاج کر کے جب تم اپنی بستر پر لیٹنے لگو گی تو اس وقت یہ چیز پڑھ لیا کرنا، یہ تمام خادموں سے بھی تمہیں افضل چیز دیتا ہوں۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ یہ پڑھ لیا کرتی تھی اور سارے دن کی تھکن جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ لاڈلی بیٹی جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ذرا گزارش ہے، ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، باہر بارش کا موسم ہے تو لوگوں کو جگہ مل سکے، ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں، بعد کے اندر صفیں بنا لیں گے، ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ آگے آگے تشریف لیں، جگہ کم پڑ گئی ہے۔ یہ اس طرف والے بھی ذرا آگے تشریف لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے اندر اگرچہ جتنے بھی فاقے چل رہے ہوتے تھے مگر پھر بھی آپ کی سخاوت کا عالم جو تھا وہ عجب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سلیم کا ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے آ کر کوئی گستاخانہ جملے بول دی، کوئی گستاخی کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر، خوف خدا کر، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جملے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی نرمی کو دیکھ کر وہ شخص فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بنو سلیم کے اندر 4000 لوگ رہتے ہیں، 4000 لوگ رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بنو سلیم کے اندر، اس قبیلے کے اندر میں ہی سب سے بڑا غریب ہوں، سب سے بڑا غریب میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اس شخص کو اونٹ خرید کر دے دے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی اونٹنی اس شخص کو دے دی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کہا کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے، اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور اس شخص کو دے دی۔ اب پھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کوئی شخص ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا دے، اس کو کھانا کھلا دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ چند مکانوں کے اندر گئے، چند گھروں کے اندر گئے اور جا کر آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا، مگر آپ کو کچھ بھی نہ ملا۔ غربت کا دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اب تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر پھر بھی ایثار کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا مگر پھر بھی ایثار کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام مکانوں کے اندر گئے کچھ نہ ملا، پھر آخر کے اندر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے، در دولت پر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ کون؟ کہا سلمان ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا سلمان، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم جسے اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب کو رسول بنا کر بھیجا ہے، 3 دن سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے۔ 3 دن کے اندر گھر کے اندر کوئی چیز بھی کھانے کو میسر نہیں ہے، سارے لوگ فاقے کے ساتھ 3 دن ہو گئے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کہا اب تم آ گئے ہو مگر تم خالی نہ جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ میری چادر لے جاؤ شمعون نامی شخص کے پاس جو غیر مسلم تھا، کہا اس کے پاس میری چادر لے جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، یہ رکھ لے اور کچھ جو ہے وہ ادھار دے دے، یہ گروی رکھ لے۔ اندازہ لگائیں، ایثار کا جذبہ دیکھیے۔ کہا میری چادر رکھ لے اور کچھ جو قرض کے طور پر دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس چادر مبارک کو لے کر شمعون نامی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر سارا واقعہ بتلاتے ہیں۔ اب وہ شخص چادر کو دیکھ رہا ہے اور ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہے، حیرانی اور استعجاب کی کیفیت ہے، اور بیتاب ہو کر کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس خاندان کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا، خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے، پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں فوراً فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے باپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں، اور وہ شخص فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی ادا دیکھ کر، سخاوت کا انداز دیکھ کر فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے چادر مبارک بھی لوٹا دی اور کچھ جو وہ بھی اس نے ساتھ دے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ بتلایا، سارا ماجرا کہا، اور آپ نے دعائیہ جملے کہے، دعائے خیر اس کے لیے کی، اور آپ نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ کھانا بنایا اور سارا کھانا جتنے بھی جو آئے تھے اس کے سارے کا کھانا بنا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اندازہ لگائیں گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بی بی جان آپ اس میں سے کچھ حصہ آپ بھی رکھ لیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، تھوڑا سا مال آپ بھی رکھ لیں تاکہ بھوک مٹا سکیں۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جو مال اللہ رب العزت کی نیت سے منگوایا تھا، جو اس کی بارگاہ کے اندر، جو اس کی راہ کے اندر خیرات کی نیت سے منگوایا تھا، اب اس کی راہ کے اندر خیرات ہی ہوگا۔ میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھ سکتی، کچھ بھی نہ رکھا، سارے کا سارا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی اس کھانے کو لے کر اب اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص کو دے دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ سارا واقعہ بتلایا تو آقا کریم علیہ السلام سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، تسلی دے کر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری بندی فاطمہ، مولا یہ تجھے راضی کرنا چاہتی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس قدر آپ کی ہمدردی کا عالم، یہ بات سفینہ نوح کے اندر یہ بات درج ہے۔ تو اس حال کے اندر آپ کے اندر ذوق عبادت بھی درجہ اتم پر پایا جاتا تھا اور ذوق سخاوت بھی آپ کی زندگی کے اندر اس قدر پایا جاتا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے ہیں، دعوت قبول فرمائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے آپ نے ان کو اپنے ہمراہ لیا اور آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی جانب چل پڑے۔ اب حضور ان کے گھر کی جانب جا رہے ہیں، حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت عثمان کو فرمایا عثمان جب سے چلے ہو میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اس جملے پر آپ تمام احباب نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ کہا حضور
آپ جب سے چلے ہیں میں آپ کے قدموں کو دیکھ نہیں رہا بلکہ گنتا جاتا ہوں. آج آمنہ کا لال اللہ کا حبیب میرے گھر تشریف لا رہا ہے. جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا. جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے گا اتنے غلام آزاد کر دوں گا. کسی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا ہوگا, اے عثمان اتنی محبت, حضور کے قدموں جتنے غلام آزاد کر دیے. تو حضرت عثمان بھی زبان حال سے یہی پکارے ہوں گے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. اب جب پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس دعوت کو دیکھا, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر ان کو سارا ماجرا بتلایا. کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں اور ایسی ہی شاندار دعوت کا اہتمام کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے شوہر نامدار کو کہتی ہیں کہ آپ جائیے اللہ کے رسول کو بلا کر لائیے, دعوت کا اہتمام انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر بھی ہو جائے گا. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور دعوت کے لیے عرض کرتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے, ہمیں دیدار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے کہ ایک باری لنگھا تو ساڑی جاتے, ایک واری لنگھا, حضور روز کرم فرمائیں تو آپ کی مہربانی, ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے, داریاں کرے ساں میں سکہ لہاتے, آقا پھل پان مصری الائچیاں منگے ساں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. پھل پان مصری الائچیاں منگے ساں, اترے گلاباں تھی مل مل دھلے ساں, آقا کنگھی کرے ساں تے سرما لوے ساں, آقا کول بلے ساں میں دلہا بنا کے. شملے دیاں سوٹیاں, شملے دیاں سوٹیاں, جس کو یہ زبان سمجھ آ رہی ہے ذرا کہے بلند آواز سے سبحان اللہ. حضور شملے دیاں سوٹیاں تے جائے پور دے چیرے, رکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے, آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے, آقا اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے, جیڑی شڈے ساں ڈے ساں رجا کے, ایک باری لنگھا تو ساڑی جاتے, داریاں کرے ساں میں سکہ لہاتے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کالی کملی کو اپنے ہاتھ کے اندر بھی تھاما ہوا ہے اور حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ دیساں, حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ دیساں, گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں, حضور ایہو سوال فرید دا من گھن, حضور ایہو سوال فرید دا من گھن, جند جان کڈ گھن لٹ مال دھن گھن, مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن, دل ٹھار دیساں مٹھائیں ادا کے, ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے, داریاں کرے ساں میں سکہ لہاتے. تو آقا کریم علیہ السلام کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لیا, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کے اندر آپ تشریف لے آتے ہیں. ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سجدے کے اندر سر کو رکھ دیتی, سر بسجود ہو جاتی ہیں, مولا کے حضور عرض کرتی ہیں, مولا آج میرے گھر کے اندر اللہ کا حبیب تیرا محبوب بندہ اور تیرے محبوب کے صحابہ کرام تشریف لائے ہیں, آج میں نے ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہے, لہٰذا مولا آج میری لاج رکھ لینا, میں نے تیرے توکل پر تیرے بھروسے پر آج ان کی دعوت کا اہتمام کیا ہے, آج مجھے شرمندہ نہ کرنا, میری لاج رکھ لینا. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے دعا کر کے ہانڈیوں کو چولہے پر رکھا اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا, دما دم وہ جو ہانڈیاں تھیں وہ جنتی کھانوں کے ساتھ بھر گئیں, جنتی کھانوں کے ساتھ بھر گئیں. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے کھانا ڈالنا شروع کیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا.
اب سب لوگوں نے کھانا تناول کر لیا، تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر اس کھانے میں سے، اس ہانڈی میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان کی حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام ان کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے حضور نے ان کو بتلایا کہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت سے آیا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پھر تنہائی کے اندر چلی جاتی ہیں اور سجدے کے اندر سر رکھ دیتی ہیں، پھر مولا کے حضور عرض کرتی ہیں مولا اب یہ تو نے میری لاج رکھی ہے، کھانے کا اہتمام جنت سے کیا ہے، جتنا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مولا تو میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتی، میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی، مگر مولا اپنے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ یہ دعا کر کے آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور ادھر جبریل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی شہزادی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کے ایک ایک قدم کے بدلہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایک ہزار لوگوں کو، گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اتنی عظیم دعوت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے آقا کریم علیہ السلام کی اور یہ بات جامع المعجزات کے اندر یہ بات درج ہے، یعنی اتنی عظیم دعوت، ایک ایک قدم کے بدلہ میں ایک ایک ہزار لوگ جہنم کی آگ سے آزادی پا گئے۔ اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، حضور نے سرگوشی کرتے ہوئے ان کے کان کے اندر ایک بات کہی جن سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے کان کے اندر بات کی، اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب کچھ عرصہ کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہو گیا تو اس وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس بات کو پوچھا، کہا ذرا بتلاؤ کہ وہ جو آقا کریم علیہ السلام نے سرگوشی کی تھی وہ کیا تھی، جو سرگوشی کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ سرگوشی کی بات تھی، راز کی بات تھی، مگر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی ماں کا واسطہ ہونے کے لیے کہا میں تمہاری ماں ہوں، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پوچھتی ہوں، ذرا بتلاؤ وہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ تمہاری سرگوشی کان کے اندر کیا سرگوشی کی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اب آپ نے بتلایا، کہا جو پہلی بات آقا کریم علیہ السلام نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اب اس رمضان المبارک کے اندر جبریل امین علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دوڑ کیا ہے۔ پہلے رمضان مبارک کے اندر 1 مرتبہ دوڑ کیا کرتے ہیں، مگر اس مرتبہ 2 مرتبہ دوڑ کیا ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے وصال کر جاؤں گا۔ اب یہ بات جب میں نے سنی تو میں نے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہا وہ بات کون سی تھی جس سے تم نے مسکرانا شروع کر دیا تھا؟ کہا وہ بات یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے میرے کان کے اندر یہ بات کہی کہ سب سے پہلے جو میرے پاس آ جائے گی وہ اے فاطمہ تو ہوگی، جو سب سے پہلے میرے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تو ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے خوشی کے اندر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور کی اس لاڈلی بیٹی شہزادی والی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ 11 ہجری کے اندر 3 رمضان المبارک کو آقا کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد 5 یا 6 ماہ کے بعد
آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے اور آپ نے ساری زندگی اس انداز کے اندر گزاری، آپ عبادت کے اندر بھی اس قدر آپ کا ذوق تھا اور ایثار کے اندر، سخاوت کے اندر، غرباء کی مدد کے اندر، گھر کے اندر اگر فاقہ چل رہا ہوتا تھا مگر پھر بھی غریب پروری کیا کرتی تھی، ایثار کا جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا۔ تو ہمیں ساری سیرت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہی معاملات جو آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ سے ملتے ہیں، حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملتے ہیں، ہمیں وہ بھی اپنانے چاہیے۔ عبادت کا ذوق اس درجے پر ہمارا بھی ہونا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بلکہ آج کل ایک شخص مجھے بتلا رہا تھا کہ جب راشن آتا ہے رمضان المبارک کا تو غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کی بجائے وہ اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی جو لوگ غرباء کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا مال بھی حقداروں تک نہیں پہنچاتے اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ مگر اس ماہ کے اندر جو شخص نفلی عبادت بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے غریبوں کی مدد کیجئے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کیجئے تاکہ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ بھی وہ نعمتیں کھا سکیں جو سارا سال نہیں کھا سکتے۔ اس وجہ سے غریبوں کی مدد کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ آخر کے اندر ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ طا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کی دین کی پر نور انجمن ہے، اور یہ زے سے زینت زمین کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے تصدق Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.